ہمارے ساتھ صلح کی ہوئی ہے، اس صلح کی پاداش میں مکے کے کافروں نے اس پر حملہ کیا۔ وہ چلا آ رہا تھا اور رستے میں آتے آتے قصیدہ عربی میں پڑھ رہا تھا۔ اس قصیدے میں ایک شعر تھا، اے اللہ کے نبی میری مدد کیجئے۔ حالانکہ وہ رستے میں قصیدہ پڑھ رہا ہے، سر پکا رہا ہے اور گنگنا رہا ہے وہ قصیدہ، وہ ادائیگی سیکھ رہا ہے قصیدے کی۔ حضور نبی کریم نے فرمایا اللہ رب العالمین کے اذن سے میں نے سن لیا اور میں نے اس کو جواب دیا لبیک لبیک لبیک۔ اے عمر بن خدا، اے ابن خدائی، میں نے تیری بات کو سن لیا۔ وَنُصِرْتَ وَنُصِرْتَ وَنُصِرْتَ، تیری مدد کر دی گئی ہے، تیری مدد کر دی گئی ہے۔ کچھ عرصے بعد وہ عمر بن اسلم خزائی مدینے آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ کوئی واقعہ؟ اس نے کہا بڑا عجیب واقعہ، راستے میں قصیدہ پڑھ رہا تھا، اچانک مجھ پر حملہ ہوا، تو اس حملے میں نے وہ شعر پڑھا جس میں استمداد مانگی گئی تھی حضور سے مدد، تو میں نے آواز سنی تیری مدد کر دی گئی ہے، اور مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ دشمن حملہ آور کیسے پسپا ہوئے اور کیسے بھاگ گئے، اور مجھے اللہ رب العالمین نے بچا لیا۔ یہ ہے جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قوت سماعت اور قوت لمس۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ بھئی آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دنیا کا جتنا علم ہے 5 حواس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی ڈاکٹر قدیر بھی بن جائے یا انجینئر بن جائے یا سائنسدان بن جائے یا جج بن جائے، جتنا علم پرائمری سے لے کے آخر تک پڑھے گا کس ذریعے سے؟ آنکھوں سے دیکھ کے، کانوں سے سن کے۔ یہ 5 حواس ہیں جن سے علم حاصل ہوتا ہے، یہ 5 کے 5 حواس جن سے بندہ علم حاصل کرتا ہے۔ ان حواس کو استعمال کرتا ہے تو پرائمری، پھر میڈل میٹرک، ایف اے بی اے ایم اے ایم فل پی ایچ ڈی، پھر بندہ اتنی ترقی کر لیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے تو جناب یہ پلاسٹک میں زبان ڈال دی، اس میں کان ڈال دی ہے، یہ پھٹی پلاسٹک کی، یہ دیکھتا بھی ہے، یہ سنتا بھی ہے۔ تو کہا گیا کہ جناب بڑا علم آ گیا، بڑا علم آ گیا۔ میں نے کہا رب کے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اے اللہ کی کتاب آج کا مسلمان کہتا ہے کہ انگریز کے پاس بڑا علم آ گیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ میں رب العالمین نے تو کائنات میں علم قلیل دیا ہے۔ میں نے کہا جناب علماء سے پوچھا، جناب انسان چاند پہ پہنچ گیا، فرمایا چاہے چاند پہ پہنچ گیا، رب کہہ رہا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، علم قلیل ہے۔ میں نے کہا انسان اتھا سمندروں میں اتر گیا۔ اس نے کہا کہ اللہ کا کہنا ہے کہ اللہ نے کائنات میں علم قلیل عطا کیا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یہ پلاسٹک کی پھٹی، اس میں قوت سماعت بھی آ گئی، قوت بصارت بھی آ گئی، یہ کتنا علم ہے؟ اس نے کہا چاہے جتنا بھی ہو جائے اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ رب نے انسان کو علم قلیل عطا کیا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا تو مجھے سمجھ آئی کہ جب علم قلیل ہو، علم قلیل ہو، علم قلیل سے بندہ چاند پہ پہنچ جاتا ہے، اور اگر کوئی علم کثیر والا چاند ہی قدموں میں بلا لے تو پھر شرک کیسے ہو گیا؟ اگر کوئی علم قلیل والا چاند پہ پہنچ جائے اور علم کثیر والا چاند ہی قدموں میں بلا لے، اگر کوئی علم قلیل والا، کیونکہ رب کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، رب نے تمہیں علم قلیل دیا۔ اگر کوئی علم قلیل حاصل کر کے سورج کی حرارت کو شمسی توانائی کے ذریعے تسخیر کر لے، اسیر کر لے، قید کر لے، میں نے کہا اگر علم قلیل والا سورج کی شمسی توانائی کو اسیر کرتا ہے تو علم کثیر والا زمین پہ کھڑے ہو کے انگلی کے اشارے سے سورج کو واپس موڑ دیتا ہے۔
یہ علم قلیل ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، پھر اس مصطفیٰ کا علم کثیر کتنا ہوگا جس کو پڑھانے والا خود میرا خدا ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان جو پیمانہ بناتا ہے امتی عام انسان اور نبی کے پرکھنے کا، وہ پیمانہ غلط ہے۔ ہم نے علم حاصل کیا 5 حواس کے ذریعے، یہ 5 حواس ہی قرآن سے ثابت ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ 5 حواس انبیاء کو عام انسانوں سے زیادہ عطا فرمائے۔ پھر جناب قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہوگا جب حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے والد محترم کی آنکھوں کا نور چلا گیا، بھائی آپ کی خدمت میں پیش ہوئے، پوچھا حضرت یعقوب کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا ان کا ایک بیٹا تھا، نام یوسف تھا، ہمارا بھائی تھا، وہ بھیڑیا کھا گیا تھا، اس کی جدائی میں رو رو کے ان کی آنکھوں میں بینائی نابینائی آ گئی ہے، نور چلا گیا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنا پہنا ہوا کرتا اتارا، قمیض اتارا، اتار کے بھائیوں کو دیا، فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأت بصیرا۔ فرمایا میرا یہ کرتا، میری یہ اترن جو میں نے پہنا ہے، جس کو جو میرے جسم سے مس ہوا ہے، اس کو لے جاؤ میرے ابا جی کے چہرے پہ ڈالو۔ کرتے کی برکت سے کیا ہوگا؟ آنکھوں میں، بولیے آنکھوں میں۔ حضرات محترم، یہ اعظم چشتی کا شعر نہیں ہے جو میں سنا رہا ہوں، یہ عارف کھڑی رومی کشمیر کا شعر نہیں ہے، یہ دنیا والے کا کسی کا قول نہیں ہے، بلکہ یہ میرے رب کا قرآن ہے۔ فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأت بصیرا۔ پھر اللہ کا قرآن گواہی دے رہا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے فلما جاء البشیر، جب وہ خوشخبری لے کے آنے والا آیا، اس نے قمیض وہ لایا۔ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ابھی 8 دنوں کی مسافت پہ تھا قمیض، تو حضرت یعقوب پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے کنان میں، وہ مصر سے چلا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لاجد الریح یوسف۔ اگر آپ کی توجہ تو میں بڑا جملہ بول گیا ہوں، بولا قرآن سے ہے، قوت شامہ بیان ہو رہی ہے پیغمبر کی۔ انی لاجد الریح یوسف ولولا ان تفندون۔ جملہ بڑا قابل غور ہے قرآن کریم کا جملہ۔ حضرت یعقوب نے نبوت میں پلے ہوئے اپنے سگے بیٹوں کو فرمایا کہ اگر تم مجھے پاگل نہ سمجھو، میرے جملے پہ سیانے بندے غور کرے، کہا کن کو جا رہا ہے؟ حضرت یعقوب کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے بیٹوں کو جو نبوت کی گود میں پلے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مجھے پاگل ولولا ان تفندون، پاگل نہ سمجھو تو مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ انی لاجد الریح یوسف لولا ان تفندون۔ پتہ چلا جو نبی نہ ہو، اب میرے جملے پہ غور کرنا، پتہ چلا جو نبی نہ ہو، جو نبی نہ ہو، چاہے نبوت کی گود میں پلا ہو، چاہے نبی کا بیٹا ہو، جو نبی نہ ہو
وہ نبوت کے خصائص اور نبوت کی کرامات کو نہیں جانتا، اس لیے خطرہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ کا نبی اپنے تصورات اور تخیلات اور اپنے محسوسات کو بیان کرے تو چاہے سننے والا نبوت کی گود میں پلا ہو، اس کی سمجھ میں بھی نبی کی باتیں نہیں آتی، وہ پاگل سمجھتا ہے۔ تو اگر وہ پاگل سمجھتا ہے، حضرت یعقوب کو ان سے خطرہ تھا کہ یہ پاگل سمجھیں گے، تو مصطفیٰ کے کمالات کو دیکھ کے مولوی پاگل ہو جائے تو اس میں کوئی اچنبے کی بات تو نہیں ہے۔ یہ تو حضرت یعقوب ہیں، اور لفظ قرآن کے ہیں لولا ان تفندون، اگر تم مجھے پاگل نہ سمجھو۔ حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں ابھی 8 دنوں کی مسافت پہ تھا کرتا۔ اچھا عجیب بات ہے، یوسف جب جدا ہوئے تو 40 سالوں کے بعد کرتا آیا، جو مصر سے چلا، اور حضرت یعقوب کنعان میں خوشبو بھی آئی اور 40 سال بعد پہچان بھی لیا کہ یہ خوشبو عام نہیں، یہ میرے بیٹے یوسف کی خوشبو ہے۔ یہ پیغمبر کی قوت شامہ رب کا قرآن بیان کر رہا ہے، یہ ہے حضرت یعقوب کی قوت شامہ۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم اپنے صحابہ میں بیٹھے، فرمایا انی لاجدو ریح جبریل، جب جبریل سدرہ پہ حرکت کرتا ہے تو مجھ محمد کو جبریل کی خوشبو مدینے میں محسوس ہو جاتی ہے۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کی قوت شامہ۔ وہ انہوں نے کہا، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے قالو تاللہ ہے، انہوں نے کہا اللہ دی قسم ہے، جیسے ہم پنجابی میں قسمیں اٹھاتے ہیں۔ قالو تاللہ ہے تفتاؤ تذکرو یوسفا حتی تکون حردن او تکون من الحالکین، تسی آپ نے ایسے ہی یوسف کو یاد کرتے کرتے اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے۔ یوسف کہاں؟ وہ بھیڑیا کھا گیا، 40 سال گزر گئے، اب یوسف کہاں؟ اور جب وہ بھائی خود ہی یوسف کا کرتا لائے اور ساتھ سلام بھی دیا کہ یوسف کہہ رہا ہے میرا سلام ہو اور میرا یہ کرتا اپنے چہرے پہ ڈالیں، نور آ جائے گا۔ اب حضرت یعقوب پتہ کیا کہتے ہیں بیٹوں کو؟ قالا، یہ بھی قرآن ہے، قالا الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، اے میرے بیٹو میں تمہیں کہتا نہیں تھا، میں وہ جانتا ہوں اپنے رب کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ بیان کون کر رہا ہے؟ رب کا قرآن۔ اور رب نے پھر گواہی دی اگلی آیت میں، اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لَمَا عَلَّمْنَاهُ، ہم نے حضرت یعقوب کو جو علم دیا اس علم کو حاصل کر کے یعقوب جاہل نہیں تھا، علم والا تھا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لَمَا عَلَّمْنَاهُ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ میں بیٹھے ہیں نا، تو آپ نے فرمایا جب مومن کی روح نکلتی ہے تو خوشبو آ جاتی ہے، پھیل جاتی ہے کائنات میں، اور جب منافق اور کافر کی روح نکلتی ہے نا تو بدبو پھیل جاتی ہے۔ اتنے میں حضور نے کپڑا اپنے ناک پہ رکھ لیا۔ اب یہاں پہ محدثین نے بحث لکھی کہ اس مجلس میں تو کوئی نہ مومن مرا تھا نہ کافر مرا تھا، حضور نے کپڑا ناک پہ کیوں رکھا؟ تو علماء محدثین نے کہا کہ کہیں کسی علاقے میں کافر کی روح نکلی ہوگی اور پیغمبر کی قوت شامہ تیز ہوتی ہے،
ادھر بیان کر رہے ہیں، ادھر کافر کی روح نکلی، چاہے کسی بھی علاقے میں نکلی، محمد عربی نے بتایا مجھ محمد کو مدینہ میں محسوس کرو گے۔ اور پیچھے رہ گیا قوت ذائقہ، پیغمبر کی قوت ذائقہ بھی۔ یہ 5 حواس، 5 چینل ہیں جن کے ذریعے بندہ علم حاصل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کے یہ 5 حواس عام انسان سے بالا و والا ہوتے ہیں، مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ ان میں سے ایک قوت ذائقہ ہے۔ قوت شامہ کی مثال دے دی، لمس کی مثال دے دی، سماعت کی مثال دے دی، اور بصارت کی بھی مثال دے دی۔ حضور نے فرمایا میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ حضور نے ایک دفعہ مسجد نبوی کے مصلی پہ کھڑے ہو کے جماعت کرانے لگے، ہاتھ اوپر کیا، یا رسول اللہ یہ ہاتھ بلند کیوں فرمایا؟ فرمایا مجھے جنت کے انگور کی بیل سے انگور کا خوشہ لٹکتا نظر آیا، میں نے سوچا میں امتیوں کے لیے توڑ دوں، پھر سوچا رب کی قدرت میں مداخلت نہ کروں تو ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اب ہے نبی کی نبوت کی قوت ذائقہ۔ جنگ خیبر جب ہو گئی نا تو ایک عورت حضور کی بارگاہ میں آئی، آ کے عرض کرتی ہے حضور، پہلے صحابہ سے پوچھتی ہے کہ نبی کو کون سا گوشت پسند ہے؟ تو صحابہ نے بتایا کہ بکرے کی جو اگلی ٹانگ ہے نا، بازو، وہ پسند ہے حضور کو۔ اس نے بکرا ذبح کیا اور گوشت بنا کے حضور کی بارگاہ میں لائی۔ صحابہ اکرام بھی بیٹھے، حضور نے فرمایا کھاؤ۔ لقمہ توڑ کے جب منہ میں رکھا نا، حضور نے فرمایا صحابہ ہاتھ روک دو، ہاتھ روک لو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس گوشت نے مجھے بتا دیا ہے کہ اے اللہ کے نبی مجھے نہ کھانا کیونکہ میرے میں زہر ملا ہوا ہے۔ سارے بڑے حیران ہوئے، انہوں نے عورت کو ڈھونڈا، بلا کے لے آئے، لے آ کے کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھا کہ تم نے گوشت میں زہر ملایا تھا؟ اس نے کہا ملایا تھا۔ پوچھا کیوں ملایا تھا؟ اس نے کہا میں نے اس نیت سے ملایا تھا کہ اگر اللہ کا سچا نبی ہوا تو اس کی جان بچ جائے گی، اسے پتہ چل جائے گا کہ اس میں زہر ہے، اور اگر جھوٹا نبی ہوا تو ہماری جان اس سے بچ جائے گی، اس لیے میں نے ملایا تھا۔ فرمایا اس بکرے کے گوشت نے مجھے بتا دیا اے اللہ کے نبی مجھے نہ کھانا، مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ اس نے کیا بتانا تھا؟ حضور کی قوت ذائقہ نے محسوس کر لیا۔ اب یہ کھانے آج کے بھی چیک ہوتے ہیں، وزیر اعظم اور صدر کے لیبارٹریوں میں چیک کرا کے پھر کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ لیبارٹریاں بتاتی ہیں کہ کھانے میں زہر ہے یا نہیں ہے، تو آپ کہیں گے کہ جناب پھر لیبارٹریوں کو بھی پتہ چل گیا اور اللہ کے نبی کو بھی پتہ چل گیا۔ میں نے کہا لیبارٹریاں زہر تو بتا دیتی ہیں، لیکن لیبارٹری، دنیا کی کوئی لیبارٹری یہ نہیں بتا سکتی کہ یہ لقمہ حلال تھا کہ حرام تھا۔ میرے نبی کی قوت ذائقہ نے، میرے پیغمبر ایک دفعہ کسی کا جنازہ پڑھنے گئے، جب گزر رہے تھے رستے میں ایک عورت ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میری عرض ہے، کافی دنوں سے خواہش تھی کبھی حضور ہمارے علاقے میں آئے، میں آپ کی دعوت پکاؤں، آج آپ جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، میں گزارش کرتی ہوں واپسی پہ میرے گھر تشریف لانا، میں آپ کی دعوت پکانا چاہتی ہوں۔ حضور کسی کی دعوت رد نہیں کرتے تھے، فرمایا ٹھیک ہے قبول ہے۔ حضور جنازہ پڑھنے چلے گئے، جب پڑھ کے واپس آئے اس بی بی کے گھر میں ساتھ آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی ساتھ، حضور نبی کریم بیٹھ کے دسترخوان لگا دیا گیا، بکرے کا گوشت چن دیا گیا، ڈونگوں میں ڈال دیا گیا۔ جب حضور کے سامنے گوشت آیا، میرے نبی نے بوٹی اٹھا کے اپنے منہ میں رکھی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر وہ بوٹی رولتے رہے اپنے منہ میں، پھر فرمایا اس عورت کو بلاؤ۔ وہ عورت آئی، آ کے عرض کرتی ہے
یا رسول اللہ حکم ہو. آپ نے فرمایا آجدو لخم شاتن اخذت بغیر اذن اہلہا. یہ جس بکرے کا گوشت ہے اس بکرے کے مالک کی اجازت کے بغیر اس کو ذبح کیا گیا ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ کیا ایسا ہی ہے؟ وہ بی بی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ ہے تو ایسا ہی لیکن میں وضاحت دینا چاہتی ہوں. فرمایا بتاؤ. عرض کیا جناب میرا بکرا تھا لیکن اس وقت وہ جنگل میں دور چلا گیا تھا. میں نے سوچا میں ڈھونڈنے چلی جاؤں گی وقت برباد ہو جائے گا. آپ کے واپس تشریف لانے کا ٹائم تھا. میں نے ہمسائے کو کہ گھر میں بکرا بندھا ہوا دیکھا. ہمسایہ گھر نہیں تھا اس کی بیوی گھر تھی. اس کی بیوی کو کہا کہ بکرا اپنا مجھے دے دو اس کے بدلے تم میرا بکرا لے لینا. اگر بکرا نہ لیا تو میں قیمت دوں گی قیمت بدلے میں لے لینا لیکن میرے پہ اب مشکل وقت ہے مجھے اجازت دے دو. اس نے کہا بکرا میرا تو نہیں میرے خامند کا ہے وہ تجارت کے لیے گیا ہے لیکن میں ذمہ داری اٹھاتی ہوں. جب وہ واپس آئے گا میں بتا دوں گی تم لے جاؤ اپنا وقت پاس کر لو. یا رسول اللہ اس کے مالک نے تو اجازت نہیں دی مالک کی بیوی کی اجازت سے میں لائی. آپ نے فرمایا جس بکرے کا اصل مالک خامد ہے اس کی اجازت چاہیے. اللہ کا نبی ایسا رزق نہیں کھاتا. جاؤ یہ لے جاؤ جا کے قیدیوں کو کھلا دو. دنیا کی کوئی لیبارٹری کسی لقمے کے حلال یا حرام ہونے کا پتہ بتائے گی؟ میرے پیغمبر کا قوت ذائقہ ہے. تو جس نبی کے جس سے ہم ظاہری علم حاصل کرتے ہیں. ابھی باطنی علم میں نے نہیں چھیڑے. علماء نے فرمائے ظاہری علوم کے بھی 5 چینل اور باطنی علوم کے بھی 5 چینل. اگر ظاہری علوم کے چینل جو ہیں وہ آپ کے اور ہیں پیغمبر کے اور ہیں تو باطنی تو کبھی بھی مل ہی نہیں سکتے. تو پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین اگر کسی کو بطور ولی اور محبوب منتخب کر لے تو اس کے بھی کیا کہنے. تو رب جن کو نبی بنا دے پھر رب ان نبیوں میں جن کو رسول بنا دے اور پھر اس کا کیا عالم ہوگا جو رسولوں کا بھی سردار بنا دے. اس لیے امام اہل سنت نے کہا کہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. نبی کا میلاد ہے میرے ساتھ مل کے پڑھ لو. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. حضور نبی کریم کی خدمت میں جبریل آئے. حضور نے فرمایا جبریل تم نے تو ہر نبی کا دور دیکھا بتاؤ کیا فرق محسوس کیا؟ جبریل نے جو جواب دیا کسی عاشق نے فارسی میں ڈھالا. جبریل کہتا یا رسول اللہ ہر زمانہ دیکھا ہر نبی دیکھا ہر رسول دیکھا. آفاق ہاں گردیدایم میرے بتاں ورزیدایم بسیار خوباں دیدایم تیرے جیا کوئی نہیں. یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جہاں کوئی نہیں. کنوں کماں تیرے جہاں آقا تیرے جہاں کوئی نہیں. تو جبریل عرض کرتا یا رسول اللہ سارے انبیاء دیکھے رسول دیکھے
پر جو شان آپ کی ہے وہ کہیں نہیں دیکھی۔ تو عام ولی کا جو مقام ہے وہ نہیں ہماری سمجھ میں آ سکتا، عام نبی کا مقام کیسے ہم سمجھیں گے؟ جب عام نبی کا مقام نہیں سمجھ سکتے تو رسول کا کیسے سمجھیں گے؟ جب عام رسول کا نہیں سمجھ سکتے تو اولو العزم رسولوں کا کیسے سمجھیں گے؟ جب اولو العزم رسولوں کا نہیں سمجھ سکتے تو تمام رسولوں کا سردار محمد مصطفیٰ کا مقام ہماری سمجھ میں کیسے آئے گا؟ تو حضرات محترم، صرف یہ کہہ دینا کہ ان میں اور مجھ میں فرق نہیں، یہ تو بڑا آسان ہے۔ جو بندہ یہ جملہ بولے سمجھو اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا کہ اس کو مصطفیٰ کے قرب سے نوازا نہیں گیا۔ حضرات محترم، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ وہ تو وہاں پہ تو صدیق اکبر جو ہر وقت محفل میں موجود ہیں، وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، جلوت میں ساتھ خلوت میں ساتھ، آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی، یا رسول اللہ میں نہیں سمجھ سکا۔ فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی، میں محمد کی حقیقت میرے رب کے علاوہ کوئی جان نہیں سکتا۔ کوئی آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے، دیدہ کوری کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے صدیق جیسی آنکھ چاہیے، اور جو 24 گھنٹے محفلوں میں تھا، جلوت و خلوت کا سنگی تھا، ساری زندگی اس کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ کہے کہ مجھ میں اور مصطفیٰ میں فرق نہیں ہے، میں نبی جیسا یا نبی میرے جیسا، یہ اس کی جرت نہیں ہوئی۔ تو جب ہم تو بلال جیسے نہیں ہو سکتے، نبی جیسے کیسے ہوں گے؟ تو حضرات محترم، میں پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اب سب کی محبت مصطفیٰ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس محفل پاک کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو تمام انتظام انصرام کرنے والے ہیں اس محفل پاک کا صدقہ، ذکر مصطفیٰ کا صدقہ، اللہ رب العالمین ان کو سب جہانوں کی سعادتوں سے بہرہ مند فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔